برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی جنہوں نے روزے کے اندر پہلی امتوں اور اس امت مسلمہ کو شریک کر دیا، ان پہ بھی روزہ فرض، ہم پہ بھی روزہ فرض۔ روزہ برائے تقوی یہ انسانی امتوں میں ایک مشترکہ فریضہ رہا ہے۔ کیفیات مختلف رہیں اس کی، جیسے کہ اہل علم سبھی جانتے ہیں، مگر جو آیتیں جو قرآن کریم کی سورہ قدر کی پہلی دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، بلکہ یہ پوری سورت کا نام ہی سورۃ القدر اس لیے ہے کہ یہ اس خاصہ خصوصی کو بیان کر رہی ہے جو اس امت مسلمہ کا خاصہ ہے۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خصصت بین الانبیاء بست، کہ میرا خاصہ ہے انبیاء کے درمیان 6 چیزوں کا، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 6 چیزیں بیان فرمائیں، جن میں ایک یہ بھی فرمایا آخر میں وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، کہ اللہ نے مجھ پر انبیاء کے سلسلے کو ختم فرما دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے یہ کہ آپ کی امت خاتم الامم ٹھہرائی، اور اللہ نے اسے یہ خاصہ عطا فرمایا کہ اسے لیلۃ القدر عطا فرمائی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پہلی امتوں کے احوال اور ان کی اعمار کا ذکر ہوتا تو آپ سوچتے کہ میری امت کی عمریں کیا ہیں، من بین 60 الی 70 واقلہم من یتجاوز ذلک، 60 سے 70 سال تک، اور بہت تھوڑے ہیں جو اس سے آگے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو تعویض عطا فرمائی، وہ کیا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ قرآن حکیم کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اور اگلا جملہ جو ہے وہ انتہائی بلیغ اور فصیح ہے اس قدر والی رات کو بیان کرنے میں۔ وما ادراک، کہ آپ کو کیا علم ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو قدر کا معنی بھی قدر اور عظمت اور انداز ہے، تقدیر سے یہ نکلا ہے، اور پھر یہ کہنا کہ اس کے تقدیر انسانی معلومات کی حدود سے بھی آگے ہے۔ اب آپ دیکھیں، فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ اب الف کا لفظ اعداد میں ایک آخری ہوتا تھا، 1 2 3 10 20 100 100 کو، اور الف آخری، تو فرمایا کہ خیر من 1000 شہر، کہ آخری تمہارا جو عدد ہے چیزوں کو ناپنے کے لیے یہ اس سے بھی بہتر ہے۔ اب یہ نہیں فرمایا کہ 1000 مہینے کے برابر ہے، اب 1000 مہینے کو جب شمار کیا جائے تو 84 برس بنتے ہیں، تو گویا ایک رات ایک انسان کی پوری عمر سے افضل ہے۔ اگر کسی انسان کو، کسی بندہ مومن کو 10 راتیں مل گئیں اس کی پوری زندگی میں، تو اسے کیا مل گیا؟ اب آپ دیکھیں کہ اس کو 840 سال کی عمر مل گئی۔ اور ایک حدیث میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت اور پہلی امتوں کی مثال دی کہ میری امت اور پہلی امتوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک مزدور کو فجر سے ظہر تک رکھا گیا اور اس کو مزدوری دی گئی، دوسرے کو ظہر سے عصر تک اور اس کو
جو طے تھا وہ منظوری ملی، اور تیسرا ایک مزدور ایسا ہے جس کو عصر سے مغرب تک رکھا گیا اور اس کو مزدوری پہلے دونوں سے زیادہ ملی، وقت کم۔ تو امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو لیلۃ القدر عطا فرمائی ہے، یہ اس کی ایک زندہ مثال ہے کہ اب آپ دیکھیں اب اس لیلۃ القدر کو کیا کرنا ہے ہمیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر، اس کی تحری کرو، تو گویا ترغیب دی گئی اس کو تلاش کرنے کی۔ کہاں تلاش کریں؟ فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ اب دیکھیں اس میں بھی بڑی حکمت ہے، اور پھر اس میں ایک حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس کا معین علم عطا فرما دیا، مگر جب آپ باہر نکلے کہ لوگوں کو بتائیں تو دو لوگ جھگڑ رہے تھے، تو ان کے جھگڑے کی وجہ سے اللہ نے اس علم کو اٹھا لیا۔ تو اس میں حکمت یہ ہے کہ امت کو یہ سوچنا چاہیے کہ جھگڑے کے اندر اس امت کے لیے کوئی خیر نہیں، اور بلکہ جھگڑا بہت سی خیروں اور برکتوں سے چھننے کا سبب ہو سکتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بھی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تحری کے ذریعے، کوشش کرنے کے ذریعے 21، 23، 25، 27، 29 رمضان تو مسلمان تحری جب کریں گے تو وہ زیادہ ریاضت کریں گے، زیادہ مشقت کریں گے اور اللہ تعالیٰ کا قرب پائیں گے۔ تو ان سب راتوں کو جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحری کے لیے ہمیں حکم دیا، تو ہمیں سب کو تحری کرنی چاہیے، اور الحمدللہ کہ ہم آخری عشرے میں رمضان کے پہنچ گئے ہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ رات نزول قرآن کی رات ہے، ان انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ اس میں نص ہے۔ پھر آگے یہ کہ اس رات کی تقدیر، اس کی عظمت انسانی علم اور ادراک سے اوپر ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ پھر آگے یہ فرمایا کہ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے افضل ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ پھر آگے یہ ہے اس رات کے بارے میں جو ہمیں سوچنا ہے اور یاد رکھنا ہے یہ کہ یہ نزول ملائکہ کی رات ہے، روح الامین بھی اس میں نازل ہوتے ہیں۔ روح الامین کی بھی، روح کی بھی کئی تعریفات ہیں، لیکن زیادہ راجح یہی ہے کہ اس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ تو اب یہ آپ دیکھیں کہ ان سب چیزوں کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے۔ پھر آگے یہ فرمایا کہ یہ امت کے لیے سلامتی کی رات ہے، پوری کی پوری رات ہی سلامتی ہے۔ تو یہ چند نکات ہر مسلمان صائم، قائم، روزے دار اور قیام کرنے والے کے ذہن میں راسخ ہونے چاہیے، اور یقین کے درجے میں پھر ان کا استحضار بھی رہے کہ ہم نے نزول قرآن کی رات کے شرف کو حاصل کرنا ہے، ہمیں اس رات کو پا لینا ہے جس کی قدر و منزلت صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اور ہمیں اس رات کو حاصل کر لینا ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے، اور اس رات میں ہم خوب محنت کریں کہ فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ اور پھر یہ ساری رات کب تک اس کی یہ فضیلت ہے؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، حتیٰ کہ طلوع الفجر ہو۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمان امت کو لیلۃ القدر کے شرف اور اس کی تمام برکات کا مستحق بنائے۔ جہاں جہاں بھی آپ ہیں، دنیا کے جس ملک میں بھی ہیں، میں آپ سے مکہ مکرمہ سے یہ خطاب کر رہا ہوں، لیکن میری دعا یہ ہے کہ دنیا کے جس ملک میں بھی اہل اسلام ہیں، اہل صوم و قیام ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ اس رات کی تحری کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اس رات کی رحمتوں، برکتوں اور سلامتیوں کا مستحق بھی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔